بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہند نے اپنے بزرگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت گزاری کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا، لہذا وہ خود بھی اسی راہ پر گامزن رہا اور اس کی اولاد بھی کئی نسلوں تک اسی مشرب کی پیروی کرتی رہی۔ مہاراج کے زمانے میں ایران سے ایک شخص ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جب بت پرستی کا رواج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مروج اور مقبول ہوا۔ بت پرستی کو اس درجے مقبولیت اس سبب سے ہوئی کہ اس برہمن نے، جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے، راجا کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کی سونے چاندی یا پتھر کی شبیہ بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنے لگا۔ خود راجہ سورج نے بھی دریائے گنگا کے کنارے شہر کنوج آباد کر کے وہاں بت پرستی شروع کی۔ رعیت نے بھی اپنے فرمان روا کی تقلید کی اور ہر کوئی اس مشرب کے مطابق اپنے اپنے طور پر بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے 90 مختلف گروہ پیدا ہو گئے۔ راجہ سورج نے چونکہ کنوج کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا، اس لیے اس شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ شہر کا پھیلاؤ 25 کوس تک بڑھتا چلا گیا۔ راجہ سورج کی مدت حکومت 250 برس ہے۔ اس مدت کے بعد اس نے انتقال کیا۔ یہ راجہ شاہ ایران کے قباد کا ہم اثر تھا اور اسے ہر سال خراج ادا کیا کرتا تھا۔ نیز اس نے ہمیشہ رستم کے احسان کو یاد رکھا، اس کا بڑا لحاظ کیا اور اپنی بانجی کی شادی رستم کے ساتھ کر دی۔ راجہ ہر سال بادشاہ ایران کو خراج بھیجنے کے ساتھ ساتھ رستم کے لیے بھی تحفے تحائف ارسال کیا کرتا تھا۔ اس راجہ کے 35 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا لہراج تھا جو اس کا جانشین ہوا۔ لہراج نے زمام اقتدار سنبھالتے ہی اپنے نام کی مناسبت سے ایک شہر ہراج آباد کیا۔ اس راجہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علمی موسیقی سے دلچسپی لینے میں گزار دی۔ اس کے باپ یعنی راجہ سورج نے اپنے عہد حکومت میں بنارس شہر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس شہر کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کروا سکا تھا۔ ہراج نے اس شہر کو بسانے میں پوری کوشش کی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ عزیز رکھا اور انہیں ان کے حال کے مناسب جاگیریں وغیرہ دے کر ہمیشہ خوش رکھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس راجہ نے اپنے باپ کی اولاد کو راجپوت کے نام سے اور دوسرے لوگوں کو مختلف فرقوں اور ناموں سے موسوم کیا، لیکن ان خوبیوں کے باوجود اس نے حکومت اور سلطنت کے امور اور قواعد میں بڑا خلل پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی اور ہر شخص حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالنے کے خواب دیکھنے لگا۔ ایسے ہی لوگوں میں کیدار نامی ایک برہمن بھی تھا۔ اس نے سوالک کے کوہستان سے سرکشی کی اور لہران پر حملہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لہراج کو شکست ہوئی، ہندوستان کی حکومت کیدار کے ہاتھوں آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لہراج نے 26 سال تک حکومت کی تھی۔ کوہستان ممالک کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہ کوہستان سلسلہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کیدار مسندی حکومت پر بیٹھا اس وقت وہ حکومت اور سلطنت کے امور سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے اس کا نام بھی ہندوستان کے مشہور اور عالی مرتبت فرمانرواؤں میں شامل ہو گیا۔ ایران کے مشہور بادشاہوں کیسرو اور کیکاوس کو اس نے ہمیشہ خوش رکھا، ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجتا رہا اور ان کا متی بن کر رہا۔ اس نے کالنجر کے قلعے کی بنا ڈالی اور اسے مکمل کروایا۔
اس کے بعد اس کے عہد میں شنکل نامی ایک باغی نے کوچ بہار کی طرف سے نکل کر سلطنت پر حملہ کیا اور ملک بنگال و بہار کو فتح کر کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ اس کی کیدار سے کئی بڑی بڑی مارکا آرائیاں ہوئی، جن کا بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ کیدار کو شکست ہوئی اور شنکل کو فتح، اور یوں شنکل ہندوستان کا راجہ بن گیا۔ کیدار کی مدت حکومت 19 سال بتائی جاتی ہے۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔